الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ قابل قدر ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا کرم، اس کا شکر، اس کا احسان کہ اس نے مبارک دن جمعہ عطا فرمایا اور بہت مبارک مہینہ بھی عطا فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں پوری دنیا کے اندر تمام انسانیت، خصوصی طور پر مسلمان، ولادت کے وقت خوشی مناتے ہیں، ولادت کے وقت خوشی مناتے ہیں، لیکن جب کسی بات کی تحقیق ہی نہیں ہے تو اس پر خوشی کس بات کی، اس پر خوشی کس بات کی؟ اگر کوئی بندہ پیارے نبی علیہ السلام کی ولادت پر خوشی مناتا ہے اور معاشرے میں عوام کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام اس دنیا سے 12 ربیع الاول کو رخصت ہو گئے، جس کو ہم بولتے ہیں 12 وفات۔ کیا بولتے جی؟ 12 وفات، 12 وفات ہی کہتے ہیں نہیں، 12 وفات بولتے ہیں۔ وفات کے معنی کیا آ گیا؟ وفات کے معنی ہوئے فوت کے، اس دنیا سے جانے کے، اس دنیا سے رخصت ہونے کے۔ اب مجھے آپ ایک بات بتائیے، کسی انسان کے یہاں، کسی مرد کے یہاں یا کسی بھی گھرانے کے اندر وہ ماں کا لاڈلا، وہ ماں کا چہیتا، وہ باپ کا لاڈلا اور باپ کا چہیتا جو میرے سامنے، میرے گھر کے اندر میرے سامنے مرا ہوا پڑا ہے، کیا اس پر میں اور آپ وفات پر خوشی منائیں گے یا غم منائیں گے؟ کیا منائیں گے جی؟ غم منائیں گے نا۔ اب خوشی کس بات کی؟ پیارے نبی علیہ السلام اس دنیا سے مانا کہ 12 وفات، اللہ کے نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، لیکن 12 وفات کے نام سے ہم اس کو مشہور کرتے ہیں اور ویسے ہی طریقے سے جلوس کو نکالتے ہیں، ویسے ہی طریقے سے ساری رسموں کو انجام دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر واقعی ہم دلدادہ ہیں، واقعی ہم محبت عاشق رسول کے عاشق رسول ہیں، نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں،
تو آئیے اس طرف بھی کہ ایک ماں کا لاڈلا، ایک ماں کا چہیتا میرے سامنے میرے گھرانے کے اندر موجود ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، کیا آپ اس پر یہ گوارا کریں گے کہ اس پر ڈھول بجائیں، اس پر ماتم کریں، اس پر خوشی منائیں؟ میرے بھائیوں، یہ کسی ماں کے لاڈلے کو یا کسی باپ کو برداشت نہیں ہوگا۔ اب آئیے اس طرف کہ پیارے نبی علیہ السلام اس دنیا کے اندر کس وقت آئے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے میلاد کس کو کہتے ہیں؟ میلاد کس کو کہتے ہیں؟ اصل میلاد ہے کیا؟ مشہور ہے کہ بس اس پر جلوس نکال دیا، نمازیں ختم کر دی، لوگوں کو ستایا، پریشان کیا، تکلیفیں دی، اس کے علاوہ تو ولادت کسی کا نام نہیں لیا اور اس کو نام دے دیا، مشہور کر دیا 12 وفات۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، میلاد کہتے کس کو ہیں؟ پیارے نبی علیہ السلام کا جو واقعہ، یعنی اس دنیا کے اندر آنے کا جو آپ کا نمودار ہونے کا وقت ہے، آپ کی پیدائش کا وقت ہے، اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ گویا کہ آپ کا پورا واقعہ، ابھی آپ دنیا کے اندر نہیں آئے ہیں، اس سے پہلے کا جو واقعہ ہے اور آنے کا واقعہ جو ہے، پورے واقعے کو میلاد کہتے ہیں۔ پورے واقعے کو بیان کرنے کو میلاد کہتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام میرے بھائیوں ابھی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں والدہ محترمہ کہ پیارے نبی علیہ السلام جس دن اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے ہیں وہ وقت تہجد کا وقت تھا، صبح کا وقت تھا۔ پیارے نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہمارا یہ حال تھا کہ غربت کا یہ عالم تھا کہ روشنی کے لیے، دیا جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ہمیں جانا چاہیے اس نبی کی سیرت پر، اس نبی کے واقعے پر جس کو ہم چاروں طرف بیان کرتے ہیں اور دوسرے طریقے سے اس کی خرافات ہم نکالتے ہیں، ہم خود اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت تھی، کیا پیارے نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو اس دنیا کے اندر آئے ہیں یا 9 ربیع الاول میں آئے ہیں یا 8 ربیع الاول میں آئے ہیں؟ کون سی تاریخ آپ کی ولادت کی ہے اور کون سی تاریخ آپ کی اس دنیا کو چھوڑ کر جانے کی ہے؟ یاد رکھیے گا، پیارے نبی علیہ السلام تمام علماء کا یہ اتفاق ہے، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ تاریخ وفات یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے جانے کا جو وقت ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، وہ 12 ربیع الاول ہے۔ اختلاف جو ہوا ہے تاریخ کے اندر وہ پیدائش کے اندر ہوا ہے۔ کائے کے اندر ہوا جی؟ پیدائش میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کچھ کہتے ہیں کہ 8 ربیع الاول میں پیدا ہوئے، کچھ کہتے ہیں 12 ربیع الاول میں پیدا ہوئے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کچھ کہتے ہیں 9 ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ لیکن میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، تاریخ کی بہت بڑی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو علامہ شبلی نے لکھی ہے، اس کے اندر حضرت نے فرمایا کہ پیارے نبی علیہ السلام اس دنیا کے اندر 9 ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ کتنی؟ 9 ربیع الاول۔ تمام علماء کا اتفاق ہے اس قول پر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا کے اندر 9 ربیع الاول میں آئے ہیں۔ اور علامہ شبلی کی اس کتاب کے اندر لکھا گیا کہ علامہ شبلی کی یہ کتاب 3 جلدوں پر ضخیم ہے، بڑی موٹی کتاب ہے۔ جب علامہ شبلی کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے بعد میں علامہ سلیمان ندوی نے اس پر 3 جلدیں اور مکمل کی، گویا کہ سیرت النبی کی 6 جلدیں ضخیم ہیں، بڑی موٹی کتابیں ہیں۔ میرے بھائیوں، بہت تاریخ کے ساتھ میں، حوالے کے ساتھ میں اس کتاب کو پیش کیا گیا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام 9 ربیع الاول کو اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اب ہم جلوس کب نکالتے ہیں جی؟ بولو بھائی، کب نکالتے ہیں جلوس؟ 12 ربیع الاول کو۔ اگر مان لیا جائے کہ پیارے نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول میں ہی پیدا ہوئے
اور 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو اب یہاں دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ نمبر ایک پر ایک تو یہ چیز جمع ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول میں پیدا ہوئے کہ اس پر خوشی منانا چاہیے تھا، اس پر خوشی منانا چاہیے تھا۔ دوسری طرف اللہ کے نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو اب نہ تو خوشی رہی اور نہ غم رہا۔ اب نہ خوشی کی اجازت ہے اور نہ غم کی اجازت ہے، بلکہ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام کی جتنی بھی تاریخ کی کتابیں آپ کے بارے میں لکھی گئی ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھ دی گئی ہیں، خود پیارے نبی علیہ السلام کے دور کے اندر آپ کی تاریخ کو اٹھایا جائے، صحابہ کی تاریخ کو اٹھایا جائے، تابعین کی تاریخ کو اٹھایا جائے، تبع تابعین کی تاریخ کو اٹھایا جائے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی تاریخ کو اٹھایا جائے، گویا کہ جتنے بھی بزرگان دین ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں 12 ربیع الاول کی یہ 12 تاریخ 23 مرتبہ آئی ہے، اور 23 مرتبہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے کہ کوئی جلوس نکالا ہو۔ اب آگے چلیے گا، پیارے نبی علیہ السلام کے بعد میں حضرت ابو بکر کا دور آتا ہے، خلافت کا دور حضرت ابو بکر کا شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر کے دور میں 12 ربیع الاول 2 مرتبہ آیا ہے، اور پیارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی جلوس نکالا ہو تو تاریخ کے حوالے سے بتائے۔ آگے چلیے گا، حضرت عمر کے دور میں 12 ربیع الاول 10 مرتبہ آیا ہے، لیکن کوئی جلوس نہیں نکالا۔ آگے چلیے گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر 12 ربیع الاول 12 مرتبہ آیا ہے، کوئی جلوس نہیں نکالا۔ آگے چلیے گا، حضرت علی کے دور کے اندر 12 ربیع الاول 5 مرتبہ آیا، کوئی جلوس نہیں نکالا۔ اس سے آگے بڑھ کر اور چلیے گا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے دور میں 12 ربیع الاول 1 مرتبہ آیا، کوئی جلوس نہیں نکالا۔ اس کے آگے چلیے گا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں تقریباً 17 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکالا۔ اور آگے چلیے گا، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے دور میں تقریباً 63 مرتبہ ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکالا۔ نہ صحابہ سے ملتا ہے، نہ تابعین سے ملتا ہے، نہ نبوت سے ثابت، پھر جلوس کائے کا نکالتے ہیں؟ کس چیز کا جلوس نکالتے ہیں؟ یہ ضرور کہا جائے گا کہ پیارے نبی علیہ السلام کی ولادت پر خوشی منانا صحیح، اور ہر انسان کو منانا چاہیے۔ خوشی کس نے نہیں منائی؟ پیارے نبی کی ولادت پر خوشی تو ان لوگوں نے بھی منائی جو ایمان میں داخل نہیں تھے۔ کافروں نے خوشی منائی، یہودیوں نے خوشی منائی، عیسائیوں نے خوشی منائی، سب نے خوشی منائی ہے، اپنے اپنے مذہب کو سب نے مانا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اگر پتہ چلتا ہے تاریخ کے اعتبار سے، وہ ابو لہب جو آپ کا سگا چچا ہے، اس نے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت پر خوشی منائی تھی۔ کیا ولادت پر خوشی منانا ہی دین ہے؟ کیا ولادت پر خوش ہونا ہی دین سمجھ لیا جائے؟ پوری شریعت کا دار و مدار اسی کو سمجھ لیا جائے؟ میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آگے اگر بڑھ کر بات کی جائے تو پیارے نبی علیہ السلام، ابھی اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اور آنے سے تقریباً 3 مہینے پہلے یا 2 مہینے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کے والد اس دنیا سے ختم ہو جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ میلاد، وہ ولادت، اللہ کے نبی علیہ السلام
اس دنیا کے اندر آئے، قرآن کریم نے اعلان کیا الم یجدک یتیما فآویٰ کہ ہم نے اپنے نبی کو یتیم پیدا کیا تھا، لیکن یتیم ہی پر ہی نہ چھوڑا بلکہ پوری دنیا کا والی بنا دیا، پوری دنیا کا حاکم بنا دیا، پوری دنیا کے لیے رہبر بنا دیا، پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی 3 مہینے سے، اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے 3 مہینے پہلے ابا فوت ہو گئے، اور تقریباً 6 سال حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی پرورش کی ہے۔ 6 سال کے بعد حضرت آمنہ بھی اس دنیا سے لبیک کہہ کر رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد میں یہ تربیت کا سلسلہ، یہ پرورش کا سلسلہ دادا کے پاس آتا ہے۔ دادا عبد المطلب کے پاس تقریباً 2 یا 4 سال یہ تربیت کا سلسلہ رہا، اور 6 سال کے بعد میں میرے بھائیوں 6 سال کا بچہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، کیا اس کو شعور ہوتا ہے؟ کوئی شعور نہیں ہوتا۔ لیکن پیارے نبی علیہ السلام ابھی اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، لیکن غم پر غم ہے، اماں بھی فوت ہو گئی، ابا بھی فوت ہو گئے، سب چلے گئے۔ لہٰذا دادا کی پرورش میں آتے ہیں۔ دادا کی عمر تقریباً 10 سال، حضرت نبی علیہ السلام تقریباً 10 سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب بھی آپ کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 8 یا 10 سال کی عمر ہے، حضرت عبد المطلب بھی چلے گئے، اب کوئی باقی نہ رہا، بلکہ آگے چل کے پتہ چلتا ہے تو اس کے بعد میں پرورش کی ذمہ داری وہ چچا جس کو ہم جانتے ہیں ابو طالب کے نام سے، جو ایمان میں داخل نہ ہوئے، آخر تک کوشش کی گئی۔ اور یاد رکھیے گا، آپ اور میں کوشش کتنی بھی کر لیں کسی کو دین کی دعوت دینے کی، کسی کو دین کی تبلیغ کرنے کی، لیکن یاد رکھیے گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ہو سکتا، کوئی اس پر مہر نہیں لگا سکتا۔ اور جس دن اللہ کا حکم ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو عزت دے سکتا ہے، اگر چاہتا تو حضرت ابو طالب کو دین کے اندر داخل کرتا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ بھی اللہ کا کرشمہ ہے، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، مصلحت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت ابو طالب کی پرورش میں آتے ہیں، 12 سال ہوئے، 12 سال کے بعد میں ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، حضرت ابو طالب کی جب پرورش میں آتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کافی بڑے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے چچا جان دین کا کلمہ پڑھ لیجئے گا، کلمہ پڑھ لیجئے گا۔ حضرت ابو طالب کے بارے میں آتا ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر آ گئے ہیں، علماء نے لکھا ہے تقریباً حضرت ابو طالب نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں تقریباً 100 اونٹ ذبح کیے تھے۔ کتنے کیے تھے جی؟ 100 اونٹ ذبح کیے تھے، لیکن صرف پیدائش کی خوشی تھی، پیدائش کی خوشی تھی، ایمان نصیب نہ ہو سکا، ایمان نصیب نہ ہو سکا۔ ایسا بھی کیا دین جس پہ ایمان ہی نصیب نہ ہو سکے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، جو امت کا رہبر اس دنیا کے لیے رہبر بن کر آیا ہو، اس دنیا کے لیے رہنما بن کر آیا ہو، اس دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر آیا ہو، اور اس پر ہم صرف خوشی منا کر بیٹھ جائیں، اس پر صرف ہم کہ 12 وفات ہے یا 8 ربیع الاول ہے یا 9 ربیع الاول ہے، اس پر جلوس نکال کر بیٹھ جائیں، کیا ہم اسی کو دین سمجھ بیٹھے؟ یاد رکھیے گا، اگر ہم اسی کو دین سمجھ بیٹھے ہیں تو یاد رکھیے گا نہ قرآن میرے بھائیوں ہمارے ہاتھ میں آ سکتا ہے، نہ حدیث ہمارے ہاتھ میں آ سکتی ہے، نہ سیرت ہاتھ میں آ سکتی ہے، تو پھر ہم عمل کس چیز پر کریں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام 12 سال کے، پیارے نبی علیہ السلام 12 سال کے ہوئے ہیں، اور 12 سال میں میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور یہ جب سلسلہ شروع ہوتا ہے آہستہ آہستہ پیارے نبی علیہ السلام نے دین کی دعوت دینی شروع کی ہے۔ اور جب دین کی دعوت دینی شروع کی، اللہ کے نبی علیہ السلام چچا کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، چچا کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کلمہ نہیں پڑھ رہے۔ اور کس وجہ سے نہیں پڑھ رہے جی؟ صرف کیا تھا، ایک
یہ تھا کہ قوم کیا کہے گی؟ قوم کہے گی کہ اپنے بھتیجے کی وجہ سے، بھتیجے کے دین پر کلمہ پڑھ لیا، صرف اس وجہ سے کلمہ نہیں پڑھا اور کوئی وجہ سامنے نہیں آتی ہے تاریخ کے اندر، کتابوں کے اندر، اور اسی وجہ سے میرے بھائیوں پتہ یہ چلتا ہے کہ جتنے بھی بزرگان دین ہیں، جتنے بھی تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، تمام کا اس بات پر اتفاق ضرور ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام ولادت آپ کی 9 ربیع الاول میں ہے، وفات آپ کی 12 ربیع الاول میں ہے۔ آنے والے کچھ دن کے بعد میں اس منظر کو آپ بھی دیکھیں گے اور دیکھا ہوگا، میں نے بھی بہت اچھے طریقے سے اس کا مشاہدہ کیا۔ پتہ یہ چلتا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی مسلمان شریک نہیں ہوتا، بلکہ اس میں تمام مسلمان شامل ہوتے ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو یہ کہیں کہ ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہیں یا نبی کا امتی کہیں، ہر انسان اس میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، میں نے جیسا کہ پہلی مرتبہ میں یہ جملہ دہرایا تھا کہ اگر ہم واقعی نبی کے امتی ہیں، اگر ہم واقعی نبی کے تابعدار ہیں، تو ہمیں پیروی کرنی چاہیے نبی کے طریقے کی، ہمیں پیروی کرنی چاہیے نبی کی سیرت کی، ہمیں پیروی کرنی چاہیے اس اخلاق کی جو نبی علیہ السلام اس دنیا کے اندر پوری امت انسانی کو، پوری امت کو دے کر گئے ہیں، وہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی خرافات، کوئی بدعت، کوئی سنت کے علاوہ کام ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا کام بن گیا ہے کہ دوسروں کی برائی کرنا، دوسروں پر ظلم کرنا، باطل طریقے سے دوسروں کو کوسنا اور ناجائز دوسروں پر حملہ کرنا، صرف ہمارا کام یہ بن گیا ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ مشاہدہ کیجئے گا اور دیکھیے گا کتنے لوگ ایسے ہیں جو جلوس نکالتے ہیں اور جلوس میں شریک ہوتے ہیں، ان کی نماز جاتی ہے، کئی ٹائم کی نماز ختم ہو جاتی ہے، فوت ہو جاتی ہے، انہیں یہ عشق نہیں آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرا دین سب کچھ ہے، قرآن سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، اگر کوئی واقعی امتی ہے نبی کا تو اس کو چاہیے کہ وہ نبی کی تابعداری کرے، اور جس نے اللہ تبارک و تعالی کے نبی کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے نبی علیہ السلام کے دین کا گویا کہ مذاق بنایا اس نے اللہ تبارک و تعالی کی شریعت کا ڈھانچہ نکالا۔ یاد رکھیے گا، جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ علیہ وسلم